حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک نبی تھے اور آپ کو اللہ نے بے پناہ علم، حکمت اور بادشاہت عطا کی تھی۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسے عظیم الشان بادشاہت دی تھی جس کی مثال نہ ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ ان کے بعد۔ آپ نہ صرف انسانوں پر بلکہ جنوں، پرندوں اور ہواؤں پر بھی حکمرانی کرتے تھے۔ ہوا آپ کے حکم پر چلتی تھی۔ صبح کی رفتار 1 مہینے کا سفر اور شام کی رفتار 1 مہینے کا سفر طے کرتی تھی۔ جن بھی آپ کے تابع تھے اور آپ کے لیے مشکل ترین کام سر انجام دیتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی دربار میں موجود تھے اور پرندوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے ہدہد نظر نہیں آیا، جس پر آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ تھوڑی دیر بعد جب ہدہد حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہاں تھے؟ ہدہد نے بتایا کہ وہ ایک ایسی قوم کو دیکھ کر آیا ہے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ ہدہد نے ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کی شان و شوکت کا بھی ذکر کیا۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور ہد سے کہا، یہ خط جا کے ملکہ بلقیس کو پہنچا دو۔ جب ہدہد نے وہ خط ملکہ بلقیس کو پہنچایا اور ملکہ بلقیس نے جب یہ خط پڑھا تو اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ مشیروں نے جنگ کا مشورہ دیا، مگر ملکہ بلقیس نے حکمت سے کام لیتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو قیمتی طیاف بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ طیاف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے بکانا چاہتی ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ اور یہ بھی کہا، اگر ملکہ بلقیس اور ان کی قوم مسلمان نہیں ہوتی تو میں ایسا لشکر لاؤں گا جس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکیں گے۔ جب ملکہ بلقیس تک یہ خبر پہنچی تو ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے روانہ ہوئی تو آپ نے اپنی دربار میں موجود لوگوں سے پوچھا، تم میں سے کون ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لا سکتا ہے؟ ایک جن نے کہا، میں آپ کی محل میں پہنچنے سے پہلے ہی اسے لا دوں گا۔ پھر ایک ایسے شخص نے کہا جسے اللہ کے کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں پلک جھپکتے ہی اسے حاضر کر سکتا ہوں۔ اور جسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ملکہ کا تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو انہیں ان کا تخت دیکھ کر سخت حیرانی ہوئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں شیشے کی ایک محل میں داخل ہونے کا کہا۔ ملکہ بلقیس جب محل میں داخل ہوئی تو اس نے اپنا لباس اٹھایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، یہ پانی نہیں بلکہ شیشے کا فرش ہے۔ یہ سب دیکھ کر ملکہ بلقیس کو یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہے اور انہوں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا۔ آپ اپنے عصا سے ٹیک لگا کے کھڑے تھے اور جن آپ کی حکم پر ایک عمارت بنا رہے تھے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض ہو گئی، لیکن جنوں کو اس کا علم نہیں ہوا۔
کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ آپ زندہ ہیں۔ جن کئی دنوں تک کام کرتے رہے اور جب ان کا کام مکمل ہو گیا تو ایک دیمک نے آپ کے عصا کو اندر سے کھوکھلا کیا۔ عصا کمزور ہو کر ٹوٹ گیا اور آپ کا جسم زمین پر گر پڑا۔ تبھی جنوں کو پتہ چلا کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس طرح اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ غیب کا علم صرف اللہ کوئی اور کوئی نہیں دوسرا جان سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ طاقت، دولت اور حکمرانی سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور ان کا صحیح استعمال حکومت اور ایمان کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ اللہ نے اپنے نبی کو وہ کچھ عطا کیا جو کسی اور کو نہیں کیا، لیکن پھر بھی ان کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری زندگی میں بھی ہر نعمت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔